ہمارے مددگار ہیں۔ پتہ یہ چلا اللہ کے علاوہ بھی فریاد سننے والے، مدد کرنے والے یہ موجود ہیں۔ اور ایک صحابی کو میرے نبی نے خود فرمایا کہ تو مجھے مشکل کشائی کے لیے پکار، کیا کر؟ پکار۔ اگر رسول کو مشکل کشائی کے لیے پکارنا شرک ہے تو یہ فتویٰ میرے نبی پر لگے گا، کیونکہ میرے نبی نے خود تعلیم دی ہے کہ تو جا کر مجھے مدد کے لیے پکار۔ اور کس طرح صحابی رسول نے پکارا سنیے۔ حضرت عمرو بن سالم نے اور حضرت عثمان بن عنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ نابینا صحابی ہیں، آئے میرے نبی کے پاس اور میرے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ پاک مجھے آنکھیں عطا فرما دے، مجھے بینائی عطا فرما دے۔ اب مجھے بتائیے بینائی کون عطا کرتا ہے؟ اللہ۔ کون عطا کرتا ہے؟ لیکن یہاں صحابی اللہ سے بینائی نہیں طلب کر رہا بلکہ مصطفیٰ سے بینائی طلب کر رہا ہے۔ اور مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے صحابی مددگار تو اللہ ہے، بینائی دینا اللہ کا کام ہے اور یہ شان تو رب کی ہے، تو مجھ سے طلب کر رہا ہے۔ میرے نبی نے ٹوکا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے رب نے مصطفیٰ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کیا عطا کیا ہے؟ کوثر۔ کوثر کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں پر تھوڑا سا یہاں علمی مولانا صاحب سنیں گے، آپ کے خطیب صاحب ماشاءاللہ ٹی وی چینل پہ جاتے ہیں، بڑے بڑے جگہ پر اعلیٰ قسم کی ان کی آواز ہے ماشاءاللہ، میں اس طرح کی آواز تو میری نہیں ہے ماشاءاللہ، یہ ترنم کے لحاظ سے بہترین خطیب ہے اور بہترین قسم کے مفتی ہیں حضرت، یہ آپ کو مبارک ہو۔ تو میں ضمناً عرض کر دیتا ہوں صرف آپ کے لیے کہ کوثر جو نبی کو عطا کیے، یہ کوثر کیا ہے کہ آج ہر امتی کو مصطفیٰ کریم کے گھر کا خادم بنا دیا ہے، سائل بنا دیا ہے۔ اور رب نے کہا اما السائل فلا تنہر، اے نبی ہم نے تجھے کوثر عطا کیا، اب جو بھی قیامت تک تیرے پاس مانگنے والا آ جائے اسے جھڑکنا مت، جھڑکتا وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، تجھے تو ہم نے کوثر عطا کر دیا۔ اب کوثر کیا ہے سنیے، قرآن کے اندر لفظ استعمال ہوا قلیل۔ کیا لفظ؟ قلیل۔ قلیل کے مقابلے لفظ استعمال ہوا کثیر۔ قلیل کے مقابلے لفظ استعمال کیا ہوتا ہے؟ یا تو کہتے ہیں قلیل تھوڑا، قلیل تھوڑے کو کہتے ہیں اور کثیر زیادہ کو کہتے ہیں۔ رب نے مصطفیٰ کو کوثر عطا کیا ہے لیکن قرآن نے قلیل کے بارے میں بیان کیا۔ قرآن کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، ساری کائنات کی ساری نعمتیں قلیل ہیں، تھوڑی ہیں۔ کیا ہے؟ کتنی تھوڑی ہیں کہ جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کائنات کے اندر جتنی بھی میں نے چیزیں رکھی ہیں یہ تھوڑی ہیں، یہ تھوڑی ہونے کے باوجود تم ان کی اکاؤنٹنگ نہیں کر سکتے۔ تمہارے پاس کوئی انٹرنیٹ، کوئی موبائل، کوئی سافٹ ویئر ایسا آیا ہی نہیں ہے کہ کائنات کے اندر جو نعمتیں میں نے رکھ دی ہیں ان کو گنا جا سکے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جتنی نعمتیں میں نے کائنات میں تمہارے لیے تمہیں عطا کی ہیں ان کو تم گن نہیں سکتے۔ جنہیں گنا نہ جا سکے وہ قلیل ہے، جسے گنا نہ جا سکے وہ قلیل ہے۔ اب قلیل تھوڑے کو کہتے ہیں جو قرآن کہتا ہے گن بھی نہیں سکتے۔ قلیل کے اندر ساری نعمتیں رب نے رکھی لیکن بندوں کو کہا اے بندو تم قلیل کو بھی نہیں جان سکتے کہ قلیل میں کتنی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ آگے چلیے، قلیل کے مقابلے میں لفظ آتا ہے کثیر۔ کیا لفظ ہے؟ زیادہ۔ جب قلیل ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تو زیادہ کیسے سمجھ آئے گا؟ جب تھوڑا سمجھ نہیں آ رہا زیادہ کیسے سمجھ آئے گا؟ اب کثیر جب اس کے بھی بند ٹوٹنے شروع ہو جائیں، جس طرح 20 کلو کی آٹے کی تھیلی ہوتی ہے اس میں آپ 1 کلو زیادہ ڈالیں تو وہ پھٹنا شروع ہو جاتی ہے، اسی طرح جب کثیر پھٹنا شروع ہو جائے، جب اس کے اندر اتنی نعمتیں آ جائیں کہ اس کے بند ٹوٹنا شروع ہو جائیں تو پھر کثیر کے بعد آتا ہے اکثر۔
کیا لفظ آتا ہے؟ اکثر. اب ابھی تک ہم نے قلیل کو نہیں سمجھا. قلیل تھوڑا، کثیر زیادہ، اکثر بہت زیادہ. نبی کو کتنا دیا ابھی قلیل ہم نہیں سمجھ سکے. قلیل میں جتنی نعمتیں رکھی گئی وہ رب نے کہا وہ بھی تم نہیں اکاؤنٹ کر سکتے. آج امتی ایک قلم لے کر نبی کے بارے میں کہتے ہیں نبی کو اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا لیا، یہ کیا، وہ کیا. یہ اپنے علم، ناقص علم سے یہ اکاؤنٹ کرنا شروع ہو گیا. لیکن رب کہتا ہے میں نے نبی کو کتنا دیا، میں نے نبی کو کوثر عطا کیا. تم تو قلیل بھی نہیں سمجھ سکتے، کثیر کیسے سمجھو گے؟ اور جب کثیر نہیں سمجھ سکتے تو اکثر کیسے سمجھو گے؟ اب اکثر، جب اکثر بھی فل ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک ذرہ برابر بھی جگہ بچتی نہیں ہے، تو اس کے بعد اکثر کے مقابلے میں لفظ آتا ہے کسار. کیا لفظ آتا ہے؟ کسار. کیونکہ عربی کے جو لفظ ہیں ان کی پاور اتنی زیادہ ہے کہ اردو کے لفظ ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے. تو اس لیے اکثر کے بعد اس کے مقابلے کا لفظ کسار بولا جاتا ہے. کیا؟ کسار. کسار کا معنی ہے بہت ہی زیادہ. کیا لفظ ہے؟ بہت ہی زیادہ. اور اس کسار کے بعد پھر آگے آتا ہے وہ جو میرے اور تیرے نبی کو عطا کیا گیا، اسے کہتے ہیں کوثر. کوثر. اور یاد رکھیے یہاں پر علمی نکتہ بیان کرتا چلوں. ایک ہوتا ہے کوثر، لیکن نبی کو الکوثر عطا کیا گیا. الکوثر کا معنی کیا ہے؟ علماء نے لکھا کہ اے نبی ہم نے تجھے قلیل نہیں عطا کیا جو بندوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، جس کے اندر اتنی نعمتیں ہیں بندے گن نہیں سکتے. جو تھوڑا ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا، جو کثیر ہے وہ کیسے سمجھ آئے گا؟ اور جو کثیر ہے اس کے مقابلے میں اکثر آتا ہے. اکثر جب سمجھ نہیں آئے گا تو اس کے مقابلے میں کسار آئے گا، اور کسار کے مقابلے میں کوثر. لیکن رب نے کہا کوثر نہیں بلکہ الکوثر عطا کیا ہے. اب الکوثر کا معنی الف لام جو جب آ جائے تو اس کا معنی عربی علماء لکھتے ہیں کہ عربی گرامر کے اندر الف لام جب آ جاتا ہے کہ جو نبی کو الکوثر عطا کیا گیا تو اس کا معنی یہ بنے گا اے نبی ہم نے تجھے وہ کچھ عطا کیا جو ہر حد سے بھی زیادہ ہے، جس میں کوئی حد ہی نہیں ہے، اتنا تجھے عطا کر دیا. اور آگے الکوثر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ رب نے مصطفیٰ کو اتنا عطا کیا، اتنا عطا کیا کہ اے نبی تیرے پاس 1 کروڑ سائل، 1 کروڑ چیز، 1 ہی کروڑ چیز مانگنے کے لیے آ جائے تب بھی اسے نہیں جھڑکنا. تب بھی اسے 1 کروڑ مانگنے والا ہے اور 1 کروڑ چیز ایک جیسی ہی مانگے تب بھی نہ جھڑکنا نبی. اور 1 کروڑ سائل آ کر کروڑ چیزیں الگ الگ مانے تب بھی نہ جھڑکنا. اس لیے تجھے میں نے الکوثر عطا کیا ہے، الکوثر عطا کیا ہے. حضرات محترم یہ نبی کو الکوثر دیا. الکوثر وہ خزانہ ہے جو ان لمیٹڈ ہے، جس کے اندر نعمتیں جو رب نے اس کے اندر رکھ کر نبی کو کوثر نبی کے حوالے کر دیا. اور یہ قیامت کے دن کوثر، ایک کوثر کی تفسیر یہ حوض کوثر ہے، اور ایک کوثر کا معنی ہے ساری کائنات کی ساری نعمتیں ایک ڈبے کے اندر بند کی اور ڈبہ تحفے کی صورت میں مصطفیٰ کو عطا کر دیا. حضرات محترم میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے کیا عطا کیا؟ آئیے وہ صحابی رسول جنہوں نے میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں عرض کی مولا میں تیرے نبی کے دربار پہ آیا ہوں اور آنکھیں مانگنے کے لیے آیا ہوں. کیا مانگنے کے لیے آیا ہوں؟ آنکھیں مانگنے کے لیے آیا ہوں. اب آنکھیں تو رب دیتا ہے لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے اسے آنکھیں عطا کر دی. کہنے لگا یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفع فی. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا مولا میں تیری بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی کے وسیلے سے. پتہ یہ چلا
اللہ اس وقت تک بندے کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا جب نبی کا وسیلہ نہ پیش ہو۔ نبی کے وسیلے کے بغیر رب توجہ ہی نہیں کر رہا، اسی لیے نبی نے دعا ہی ایسی سکھائی جس دعا میں لفظ یہ تھے توجہ بیکا یا رسول اللہ، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں توجہ تیری چاہتا ہوں۔ کیوں کہ توجہ تب تو کرتا ہے